آج رات ہم یہیں اڈیالہ کے باہر ہی رہیں گے. تمام پارلیمنٹیرینز بیشتر آ چکے ہیں اور باقی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم یہیں پر ہیں. دوسری بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی، میں بھی ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے اور اس کو ہم نارملائز بالکل نہیں ہونے دیں گے. پوری قوم الرٹ رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آج رات یہی گزاریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی اور ذاتی جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہو، اور اگر خواہ مخواہ حالات کو زبردستی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تمام تر ذمہ داری پھر حکومت پر ہی آئے گی. جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے ان پر ہی آئے گی ذمہ داری. تو ہم چاہتے ہیں کہ احسن طریقے سے ان کے ذاتی معالج اور ان کی بہنوں کو ملاقات ہونے دیں تو حالات بگڑنے سے بچ جائیں گے. اچھا سی ایم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی 24 گھنٹے سے زائد کا دھرنا دیا تھا، آپ کی ملاقات نہیں کروائی تھی، آپ پھر کورٹ گئے، وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا. کیا اگر آج رات بیٹھے رہتے صبح پھر اگر آپ کورٹ جاتے تو کیا آپ کو امید ہے کہ انصاف مل جائے گا؟ ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ پہلے تو ہمیں کسی بھی حکومتی منسٹر کے اوپر، ان کی گفتگو کے اوپر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے جب تک ذمہ دار لوگ عمران خان صاحب کی فیملی اندر سے ہمیں کنفرم نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسے ہیں. حالانکہ پہلے ہمیں شبہ یہ تھا کہ یہ شاید کچھ چیزیں چھپانے کے لیے انہوں نے میڈیا میں چیزیں چھوڑ دی ہوں، اور روٹین میں کرتے بھی ہیں، ان کی واردات یہی ہے. باقی آپ کی جو سوالات ہیں ان کا جواب ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے گا، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انشاءاللہ 300 پلس یہ آپ کو ادھر بھی نظر آئیں گے، اور آگے کل عمل وزیر اعلیٰ صاحب ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ. ہمارے بار بار کہنے کے باوجود عدالتی فیصلوں کے مطابق ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرائی گئی. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. یہ بات اب ثابت ہے کہ اس فراڈ حکومت نے 5 دن جھوٹ بولا. قانون کے برخلاف عمران خان صاحب کو جب یہ ہسپتال لے کر گئے، ہفتے کی رات خاندان کو بالکل اطلاع نہیں دی گئی، خاندان کو اندھیرے میں رکھا گیا، اور پھر وزراء مسلسل جھوٹ بولتے رہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اب ہمارے سامنے یہ معلومات ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ میں کوئی شکایت تھی، اس حوالے سے کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی پروسیجر ہوا ہے، کوئی ٹیکے لگائے گئے ہیں. ہم انتہائی تشویش کا شکار ہیں اس وقت، اور ہم کسی ان کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے جب تک خان صاحب کا خاندان، ان کی بہنیں اور ان کے ذاتی معالج خان صاحب کو دیکھ نہ لیں. خان صاحب اس قوم کے لیڈر ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں. یہ پوری قوم خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال کر قوم سے جدا کر دینا، اپنے خاندان سے جدا کر دینا، اپنے معالجین سے جدا کر دینا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. آپ کے سامنے بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز آج جہاں موجود ہیں اڈیالہ کے باہر، تو ہم یہاں پوری رات دھرنا دیں گے. ہم پورے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں. وہ سب یہاں آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد کل صبح تک ہماری ملاقات اور معالجین کی ملاقات نہیں کرائی جاتی خان صاحب سے، خاندان کی بہنوں کی، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، تو پھر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کو پکاریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بربریت جاری رہے اور ہم خاموش رہیں، پاکستان کی عوام خاموش رہے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم شرافت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمیں طیش مت دلاؤ، پاکستان کی عوام کو طیش مت دلاؤ. ہم پرامن رہیں گے، اپنا حق مانگتے رہیں گے. ڈاکٹرز وہ ملاقات کرتے ہیں اور وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو پھر ختم ہو جائیں گے. تھینک یو جی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ابھی تک ڈاکٹرز نہیں ہیں. تھینک یو. تھینک یو جی. تھینک یو. تھینک یو جی. ایم پی ایز ایم این ایس کو ہم نے بلا لیا ہے اور وہ تقریباً بیشتر آ گئے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، اور باقی جو ہماری صوبائی اور ضلعی تنظیمیں ہیں اور ریجنل کی تنظیمیں ہیں ان کو الرٹ رہنے کی ہدایت دے چکے ہیں. ہماری پارٹی پاکستان تحریک
तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की तरफ से, और कौम को भी जो है अलर्ट रहने की हिदायत जारी। वर्करों को भी कहा गया कि जहाँ पहुंचे सर वर्करों को सिर्फ पार्लियामेंटेरियन। सुहेल साहब, चौथा ऑप्शन आपका है कि आप कौम को बुलाएंगे चौथे ऑप्शन पे। पहले 3 ऑप्शन पे ये कहा गया है शायद खट्टक साहब की तरफ से कि 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, चौथे ऑप्शन पे जाके हमने अपनी आवाम को बुलाना है ताकि जो है वो आवाम को एंगेज करके इमरान खान की सेहत के हवाले से पूछा जाए। तो 3 ऑप्शन जो है उनमें एक तो आपने कर दिया जो धरना अभी आप दे रहे हैं, उसके बाद 2 और कोई बताएंगे? देखिए जी, जो जुल्म चल रहा है पाकिस्तान में और तकरीबन तमाम इदारों को मफलूज कर दिया गया है, जो हमारी मीडिया थी एक सर्टिफाइड चोर जो अदालत की तरफ से डिक्लेयर हो चुका था, उसके जाली प्लेटलेट्स गिरे थे और उस पर जो है पूरे पाकिस्तान में वाविला बना दिया गया था और चीखें जो हैं वो बाहर दुनिया भी सुन रही थी जो जाली था। अभी ये कंफर्म हो गया है कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है, उनको हस्पताल लेके गए हैं और बग़ैर उनके फैमिली के अप्रूवल के, बग़ैर उनके ज़ाती मुआलज के इल्म में लाए हुए उनको टीके पे लगे हैं, उनको जो है वो हस्पताल भी मुंतकिल किया गया था जेल से। तो इस पर खामोश रहना मेरे ख्याल में ये बदनीयती होगी। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए, चाहे वो जो भी हैं, कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। जितनी भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो इसके लिए आवाज़ उठाएं। और मेरे ख्याल में अगर जो इन्होंने किया है चोरी छुप के, जिसको मैंने बार बार कहा है कि ये तिबी दहशत गर्दी है, एक बंदे के जो बेसिक हकूक़ होते हैं एक इंसान के, उनको रौंदा गया है और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, उसके ज़ाती मुआलज के बग़ैर किसी और डॉक्टर से उनका इलाज करवाना मेरे ख़्याल में ये एक ख़तरनाक अमल है जो जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। तो तमाम सहाफ़ी बरादरी को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो आवाज़ उठाएं और अगर फ़र्ज़ करें ये मुलाकात नहीं होने देते हैं और इस तरह जो है अपनी अना और बुग़्ज़ में हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, तो फिर हालात के ज़िम्मेदार ये खुद होंगे।